بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے گوادر کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر جو ترقیاتی منصوبہ جات ہیں ان کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ جو وہاں کے زعماء کرام ہیں، منتخب نمائندے ہیں، ان سے ملاقات کی۔ ان کے ہمراہ جو ہے کور کمانڈر آصف غفور صاحب اور ساتھ ساتھ میں قدوس بدنجو صاحب جو کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ ساتھ تھے ان کے، اور انہوں نے آرمی چیف میں تعلیم، سولر سسٹم کی تنصیب اور ماہی گیری، پانی، صحت اور کھیل اور مسائل سے متعلق فلاحی منصوبوں کا اعلان کیا۔ جبکہ دوسرے معاملات میں انہوں نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں سے جو گفتگو کی تو انہیں یقین دلایا کہ گمراہ کن عناصر ہندوستان کے عوام کے عزم کو مزلزل نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ فوج ان کے قابو میں آئے گی اور نہ فوج ان کو تباہ کر دے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب ان کو بریفنگ دی گئی اور سی پیک کے بارے میں، اصل میں وہ گئے تھے سی پیک کا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہ سی پیک کس صورتحال میں ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے اور کس حالت میں اس وقت جو سی پیک کی جو تیاریاں ہیں وہ کس مقام پر ہیں۔ جب ان کو بریفنگ دی گئی تو انہوں نے تمام رینک اینڈ فائل کے جو لوگ تھے فوج کے اور جو سول سروس کے لوگ تھے، ان سب کی کاوشوں کو سراہا اور بلوچستان کے عوام کی بھلائی کے لیے پیشہ ورانہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی یہ ایک اہم موقع تھا کہ جب کہ ایک آرمی چیف بننے کے بعد میں انہوں نے پہلے جو ہے وہ مشرقی اپنی سرحدوں کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد میں وہ جہاں پر خیبر پختونخوا فاٹا کا جہاں پر شہادتیں ہوئی تھیں وہاں پہ دورہ کیا، پھر لائن آف کنٹرول پر جیسے میں نے کہا وہ گئے، پھر قائدین کے مدار پہ حاضر دی۔ اب جب وہ برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے تمام ایکٹیویٹیز کرنا شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے 2 روز پہلے انہوں نے تاجر لوگ تھے یا صنعت کار تھے، ان سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ صورتحال تبدیل ہو جائیں گے، ہم کوئی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم اس سے بچ گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا اور متحدہ عرب امارات کا، اس کے بعد میں وہ شاید ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ وہ بہت سے لوگ ان کی مدد کریں گے تو پاکستان اس صورتحال سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، جدید ان کے آلات کے ساتھ میں مزین ہے، اور 23 مارچ کا اس کو افتتاح ہونے کا امکان ہے۔ اس سول ایویشن کے جو فضائی آپریشن کے لیے جو سیفٹی جو صورتحال تھی، جو مرحلہ تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ افتتاح میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بہت دنوں سے اس کی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ گوادر کا بندر کا تیار ہو جائے تو پھر اس کے اندر آمد رفت بھی بڑھے گی اور اس میں تجارت کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جو لوگ چین کے لوگ ہیں یا دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ گوادر آ سکیں گے، اور گوادر کا جو ایک انٹرنیشنل جو فضائی آپریشن ہے، وہ انٹرنیشنل فضائی آپریشن جو شروع ہو جائے گا تو صورتحال جو ہے بہت بہتر کی طرف جائے گی۔ تو گوادر کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، حکومت جلد یعنی فضائی آپریشن کا بحالی کا اعلان رکھتی ہے، جبکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ 23 مارچ تک مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہم خوش آئند قرار دیتے ہیں، اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فلاح ہے، پاکستان کے لیے جو ترقی ہے، جو سی پیک کی ایک جو اپنے بظاہر ہی نظر آتا تھا کہ سی پیک جو ہے رک گیا ہے، اس کی بڑھتی ہوئی جو ترقی تھی، اور پاکستان کے جو معاملات تھے وہ چین کے ساتھ درست نہیں ہیں، لیکن اس دورے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر ہیں۔ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان اور چین مل کر جو ہے وہ سی پیک کو آگے بڑھانے کا عزم رکھتے ہیں، اور جب یہ اب فضائی جو ایئرپورٹ کی جو تیاری کا اعلان کیا ہے یا امید ظاہر کی کہ جلد اس کا افتتاح ہو جائے گا، تو 23 مارچ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ افتتاح ہو جائے گا، تو اس سے امکان یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف شعبہ جات میں جو صورتحال ہے وہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ سارے پیسنجر جو ہیں یا جو صنعت کار ہیں جو پاکستان کے ہیں یا چین کے ہیں یا دوسرے ممالک کے ہیں وہ یہاں گوادر میں آ سکیں گے آرام سے،
اور یہاں پر جو اچھی ہوٹلیں ہیں وہ پی سی ہے اور دوسرے اور جو ہوٹلیں ہیں وہ وہاں پر قیام کر سکیں گے. اس کے علاوہ بہت سے اور وہاں پر کھل گئے ہیں ریسٹ ہاؤسز، گیسٹ ہاؤسز، تو وہ اس میں رہائش پذیر ہو سکیں گے. تو ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ راستے میں کبھی کبھی رکاوٹ آتی ہے، اور جو قوموں کی ترقی میں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسی طرح سے ترقی ہوتی ہے. کبھی رکاوٹ آ جاتی ہے اور پھر آگے بڑھتے ہیں ذرا دم لے کر. تو اب ہم ذرا دم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.